خان اب سے کچھ دیر میں اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ جناب امین اسلم، زرتاج گل اور ایکسلنسیز، آج امین آپ نے جو یہ گرین بانڈز کا بتایا اور جو پاکستان کا اثاثہ جو پانی کے نیچے پڑا ہوا ہے اس کی بات کی، اور جو ورلڈ بینک کی سروے کے مطابق میں ایک تو اپنی قوم کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے جنگلات کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے ملک میں سبزہ پھیلاتے ہوئے، یہ جو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ضروری ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بانڈز اور اس کا یہ کولیٹرل ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے 10 ارب درختوں کی جو ٹارگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے، اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے، جو اس وقت پاکستان کی ونربلٹی دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں، درخت اگائیں، اربن فارسٹری کریں جس طرح یہ میاواکی ہے۔ پھر یہ جو ابھی آپ نے جاپنیز ان کی اس کا کیا اس نے کوئی میتھڈ بتائی ہوئی تھی، کوئی ٹرم کیا تھا، یہ جو ڈیزرٹ کے اندر یہ جو درخت اگانا، کبوکی، یہ جو ہے یہ اس سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ان ایریاز کے اندر جو ہماری ڈیزرٹ بڑی پھیلتی جا رہی ہے، میں تو کئی دفعہ گیا ہوں یہ چولستان ڈیزرٹ میں، تو وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکس ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ کئی ملک اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں، جس میں چائنا نے ریسنٹلی بہت کام کیا، کیونکہ میں نے اٹینڈ کی تھی ان کی کانفرنس جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بیجنگ میں ہم سب کو بلایا تھا، پھر انہوں نے پورا ایک شہر بنایا ہوا ہے جو کہ گرین سٹی ہے، اس میں سب کچھ انوائرمنٹلی فرینڈلی بنایا، پورا کا پورا ایک شہر۔ تو یہ ہمیں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہم نئی ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اب ہے ہی اس میں کہ ہم اپنی جو ابھی تک اپنے ملک کی اللہ نے کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم نے پرواہ نہیں کی، اب یہ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں۔ اور یہ ایک جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ جو مینگرووز ہیں پاکستان میں، بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے 20 سال میں مینگرووز کی ہماری جو مینگروو فارسٹ ہیں وہ بڑے ہیں، جبکہ ہماری ساری جتنے پرانے بھی جنگلات تھے سارے تباہ ہوئے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں۔ پہلی دفعہ 2013 میں جو کے پی نے بلین ٹری سونامی کی، وہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ واپس ہم اپنے جنگلات کو اگانا شروع کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے ہمارے ملک میں، اسکولوں کے اندر خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اب یہ کانسیپٹ آ گیا، یہ مزید اور آگے ہم نے ان کو اویئرنیس بڑھانی ہے کہ سارے ہمارا ملک اس طرف لگے اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اس طرف جائیں۔ یہ جو بانڈز آپ نے نیچر بانڈز، گرین بانڈز اور یہ جو بلو، یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم اس وقت دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے ایک گریڈ، ایک سوچے نہ سوچا کہ کیا آگے ہوگا، جس طرح کی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اپنی، جس طرح کی ہم بے دردی سے اپنی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز تو ہونے ہی تھے۔ تو شکر ہے کہ پچھلے 10 سال میں اب اس کی اویئرنیس آئی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ کاربن ایمیشنز میں وہ بہت ہی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ ونربل ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہم ونربل ہیں، ان کا بھی ان کی کوسٹ لائن کی وجہ سے وہ بھی ان کو مشکلات ہیں، لیکن ہم ایک بہت ونربل ملک ہے ہمارے گلیشیئرز کی پگھلنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا قصور تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو ایک بڑے بڑے جائنٹس جنہوں نے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کاربن ایمیشنز میں، لیکن نقصان ہمارے جیسے ملکوں کو زیادہ ہوتا ہے۔
اور اب یہ پہلی دفعہ اویئرنیس آئی، اور یہ اسپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا ہے کہ ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بالکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں پوری لیڈ لے گا. ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے. ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت، آج سوچیں کہ تقریباً 1500 سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ آج کتنا ریلیونٹ ہے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلی دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے. تو اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ آپ نے کل مر جانا ہے اپنی آخرت کے لیے. لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. جو آج کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آگے جا کے. تو یہ اتنی بڑی اس وقت ان کی سوچ تھی. تب وہ ایک عظیم انسان نے ایک ایسی چیز سوچی کہ ہم اگر مسلمان ہی اس کے اوپر کرتے رہتے، فکر کرتے رہتے. بدقسمتی سے ہم نے بھی اس کا نہیں سوچا، اور یہ دنیا نے پچھلے 20 سال میں ان کو یہ فکر پڑی گلوبل وارمنگ کی. مجھے یاد ہے گلوبل وارمنگ 20 سال پہلے لوگ بات کرتے تھے، ہنستے تھے لوگ ان کے اوپر. ابھی بھی کئی دفعہ پچھلے 3-4 سال پہلے بھی کئی بڑے بڑے ملک اس کو سیریس نہیں لیتے تھے. لیکن اب جو دنیا کے اندر امپیکٹ پڑ رہا ہے، جو کیلیفورنیا میں آگ لگ رہی ہے، جو آسٹریلیا میں انیوژل قسم کی بش فائرز لگ رہی ہیں، جو ایک دم دنیا کو خوف آنا شروع ہوا ہے کہ ہم نے واقعی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں ان سے ہم نے انصاف نہیں کیا، اور اس کا پھر امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری زندگیوں پہ. اور اب بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بل گیٹس جیسے لوگ یہ سب سمجھ گئے ہیں کہ آگے آج اگر ہم نے نہ اپنی اس دنیا کا دھیان رکھا، آج سے نہ ہم نے کوشش کی، تو کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. شکریہ.